بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ان بچوں جوانوں کو ذرا ایک تاریخ کا سیاہ باب دکھاؤں کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ جی یہ جو نقل صاحب نے فرمایا ہے نا، یہ اتنا جامع اور اتنا مختصر ترین پیغام ہے۔ جی ایک نبی کی جگہ، بظاہر نبی کی جگہ بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے جمعے کے دن تو ہم سفر میں ہیں، آج بدھ کا دن ہے، جمعے کی نماز آج ہی پڑھ لیتے ہیں، اور امت نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ یہ تو کربلا نے آ کر ان باتوں کو روکا ہے۔ کربلا نہ ہوتی تو امت یہی کھلواڑ کرتی اسلام کے ساتھ۔ ایسے ہی ایک شخص ایک شہر میں داخل ہوا تو مؤذن آواز دے رہا تھا، یقولون اہل حمص اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان ہو رہی ہے۔ اہل حمص کہتے ہیں، حمص کا شہر تھا شام میں جو آج شہر ہے، اہل حمص کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اس نے کہا جی یہ کون سی اذان ہے؟ سبھی کہتے ہیں، یہ اہل حمصی کیا کہتے ہیں؟ یہ اہل حمص کا لفظ کیوں لگا دیا اس نے اذان میں؟ اذان ختم ہوئی تو انہی سے پوچھ لیا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں مسلمان کہاں ہوں، میں تو یہودی ہوں، انہوں نے مجھے کہا تمہاری آواز اچھی ہے، مؤذن چھٹی پہ گیا ہے، تم اذان کہہ دو۔ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ کچھ اور آگے گئے تو کیا دیکھا؟ اچھا میں یہ لطیفے نہیں سنا رہا، اگرچہ محفل پڑھ رہا ہوں تو محفل میں آپ کا مسکرانا برا بھی نہیں ہے جی، مگر یہ تاریخ کے وہ عجیب صفحے ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ پیش نماز صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر، اور ایک ٹانگ انہوں نے ہوا میں معلق کی ہوئی ہے جی، جھومتے جھامتے وہ نماز مکمل کر رہے ہیں۔ تو نماز کے بعد پوچھا جی یہ کیا ہو رہا تھا؟ کہنے لگے یہ آ رہے تھے نماز پڑھانے، رستے میں چھینٹ لگی، ان کا ایک پیر نجس ہو گیا، تو نجس پیر انہوں نے علیحدہ کیا ہوا ہے، پاک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ جی ایک منظر اور دیکھا کہ ایک شخص کو باندھ کر لٹایا ہوا ہے ایک چارپائی پر، اور مولانا نماز جنازہ کی تکبیروں پہ تکبیریں کہہ رہے ہیں، اور 40 آدمی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، اور انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ بعد میں کسی نے پوچھا حضور وہ تو زندہ تھا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے میں ایک کی بات مانوں یا 40 کی مانوں؟ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ابھی بہت دور نہیں جائیے، ابھی پچھلے دنوں پچھلے سالوں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ایک جنازہ لے کر جا رہے تھے، تو وہاں جو حکومت تھی، اور اب بھی اسی نام کی حکومت تو ہے ابھی وہاں، تو انہوں نے جنازہ رکھوایا، چہرہ کھول کے دیکھا تو داڑھی نہیں تھی اس کی، تو انہوں نے کہا داڑھی منڈا بندہ تھا، اس کے اوپر حد جاری ہوگی پھر اسے دفنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو مر گیا، اب کیسی حد؟ جنازے کو 40 کوڑے مارے۔ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ بار بار کربلا دہرائیں تاکہ کربلا وہ رکھے جو ہونا چاہیے، کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت نہ ہو۔